تو کیسے صاحب جو پچھلے مالی سال کا جو ایک شارٹ فال رہا ٹیکس ٹارگٹ کا، وہ ہم نے دیکھا کہ 700-800 ارب اور شاید وہ یہ اس مہینے کے آخر تک وہ 900 یا 1000 ارب تک بھی پہنچ جائے، کیونکہ بڑا ایمبیشس وہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اور اس سال تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی 2000 ارب یا 2200 ارب زیادہ کا ٹارگٹ رکھا جائے گا۔ تو اگر یہ اتنا زیادہ ایمبیشس ٹارگٹ رکھا جائے گا تو پھر یہ ڈائریکٹ ٹیکس کس طرح سے وصول کیا جائے گا، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، جو کمی اس سال رہ گئی اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا؟ پچھلے سال جو ریونیو ہمارا ہے نا، یعنی ٹارگٹ جو ٹیکس جو ریونیو کا ہے، وہ 9000 سے 13000 لگ بھگ 4000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا تھا IMF کی طرف سے، اور ہماری طرف سے بھی ہم مشترکہ جو بجٹ پیش کیا گیا تو وہ تقریباً جو 40% سے بھی زیادہ اضافہ ہے، اور جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بالکل شارٹ فال رہ گیا، 1000 ارب روپے کی کمی ہے، لیکن 9000 سے جو 12000 ارب تک کا وصول ہو رہا ہے وہ بھی 33% زیادہ ہے یا 30% زیادہ ہے پچھلے سال سے جو کہ وصول ہو رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلے سال اگر 12000 سے 14000 بھی کیا جائے گا تو وہ صرف 17-18% ہوگا۔ اس سال ہم نے تقریباً 28% وصول کیا ہے اس سے پچھلے سال سے، تو ابھی جو 17-18% ہوگا اس میں تقریباً 7% تو انفلیشن دیکھا جا رہا ہے، اور کوئی 4% ہماری ترقی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو 4-4.5% تو 11-11.5% تو ویسے ہی وصول ہوگا نا، جو کہ لاجیکل ہے۔ جو ہماری انفلیشن، مہنگائی بڑھے گی یا ہماری ترقی ہوگی، جو ڈیولپمنٹ ہوگی، جو گروتھ ہوگی، تو باقی جو 6-7% کا اضافہ جو ہے وہ نئے ٹیکسز سے یا ٹیکسوں کی بہتر وصولی سے کیا جائے گا، اور اس پہ جیسے میں نے زور دیا کہ زیادہ تر انکم ٹیکس کے اوپر توجہ ہے، اور جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیسے صاحب یہ حکومت کی ابھی تک کی معاشی کارکردگی پر اگر آپ ذرا ایک تجزیہ تبصرہ کریں تو وہ کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں، اور خاص طور پر جو اکنامک ریلیٹڈ منسٹریز تھیں ان میں یہ جو تبدیلی کی گئی پورٹ فولیوز کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر سب بہتر انداز سے کام کر رہے تھے، جب آپ لاسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آئے تھے آپ میری ٹائم افیئرس کے منسٹر تھے، ابھی آپ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں، پیٹرولیم کی منسٹری، دیگر منسٹریز، ہر جگہ ہم نے اچھی خاصی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ اس تبدیلی کی کیا وجوہات تھیں؟ کیا درست طریقے سے پالیسیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، یا جو اب نئے لوگ نئے عہدوں پر آئیں وہ زیادہ بہتر انداز سے پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اس خیال کرتے ہوئے کہ جو اور بہتر کس طرح ہو سکتا ہے، مثلاً میرا جو پاس منسٹری تھی وہ پہلے میری ٹائم کی تھی، اس میں بورڈ امپارٹنٹ ہے، منسٹر کا رول بہت کم ہے، بورڈ سارے اٹانیمس بورڈ ہیں، اور یہ جو ابھی میرے پاس منسٹری ہے انویسٹمنٹ کی، ساری دنیا میں سب سے کامیاب کرنے کے لیے ملکوں کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے تو خود اپنے آپ کا وہ بنے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے بیٹر۔ وہ سعودی عربیہ سے سعودی عربیہ نے انوائٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، الیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمارے یہاں آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تب آؤں گا، پہلے آپ مجھے کنڈیشن یہ ایکسیپٹ کریں کہ 1000 ارب ڈالر یعنی $1 ٹریلین میرے یہاں انویسٹ کریں گے، میرے ملکوں میں انویسٹ کریں گے آپ جو US میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سارا تھرسٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے اوپر ہے۔ انویسٹمنٹ ہی جا کے قطر میں انہوں نے لی، اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں انویسٹمنٹ بڑھے۔ ہم بھی پاکستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اڑان پاکستان پروگرام ہے اس میں ترقی کا پروگرام ہے کہ ہم انڈسٹری بڑھائیں اور اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں۔ تو میں بڑے یہ لائک کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جو کام ہے، میری باقی جو میرا پریویس ہے، کیونکہ میرا جو رہا بیک گراؤنڈ اس سے بڑا منسلک ہے، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب میں فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہوں۔ اور جو نیا یہ گیم چینجر ہوا نا، کچھ 4 دنوں کی جو لمیٹڈ وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، وہ اس میں پاکستان نے جو برتری حاصل کی، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کے پرسیپشن میں بڑی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ اور جو لوگ یعنی پاکستانی خود بھی اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کی دلچسپی لے رہے ہیں، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہمیں توقع ہے کہ ان حالات میں ہوگی۔ تو ان حالات میں توجہ تھرسٹ یہی سب سے زیادہ توجہ کرنی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ اور لوکل ہماری انویسٹمنٹ پہ، اور
اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹ کریں. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے, اور ہماری اکانومی کی گروتھ تبھی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں گے. دنیا کے تمام ملکوں میں جو ترقی ہوئی ہے نا وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ سے ہوئی ہے, اور ہمارے یہاں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنس ہے ہماری بہت بڑھ رہی ہے, اور اس سلسلے میں بھی یہاں ہمارے یہاں جو وہ فارن وہاں سے بھی ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہم جو ریمیٹنس آئے وہ لگے اس میں انڈسٹری کی طرف رجحان اس کا بڑھے. ہم انسینٹیو دے رہے ہیں انڈسٹری کے لیے. ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ یہ جو جتنے بھی SEZ ہیں اسپیشل اکنامک زونز ان کو بڑی فیسلٹیز دے رہے ہیں. ان میں یہ فیسلٹی ہے کہ کسی قسم کی کوئی مشینری لے کے آئے گا تو اس پہ ڈیوٹی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہوگی, اور پھر 10 سال کے لیے انویسٹر کو انکم ٹیکس فری ہوگا. پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ تمام جو ہمارے یہاں مختلف ادارے ہیں جو کہ لائسنس دیتے ہیں, جو پرمیشنیں دیتے ہیں, وہ ہم ختم کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کنسلٹنٹس کو ہم نے بلایا ہے, اور ہم نے آسان کاروبار کو پٹ اپ کیا اس بل کو نیشنل اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں پارلیمنٹ میں. وہ بل ہوگا جس کی ملٹیپلیکیشن ختم ہوگی, جو ہر جگہ جانا پڑتا ہے انویسٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور وہی چیزیں اجازتیں لینی پڑتی ہیں اور جا کے رکاوٹیں ہوتی ہیں, وہ ہم بل کو ختم کریں تاکہ انویسٹر کو آسانی سے وہ انویسٹ کرنے میں سہولت تو ہو. اور مختلف ڈپارٹمنٹ ملٹیپلیکیشن ہے, وہی چیزیں ایک ادارہ کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے. دوسرے ملکوں میں آپ نے رجسٹریشن کرانی ہو کسی کمپنی کی یا بزنس شروع کرنا ہو تو بالکل پوری طور پہ آپ کو آسان طریقے سے, وہی ہم انہی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہاں سے تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے وہ تمام جو مشکلات ہیں انویسٹر کی ختم ہوں گی. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں ان تمام سہولتوں سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.